ایک گلوبل ٹیررزم کے حوالے سے رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 1000 اور تقریباً 1081 افراد ایسے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات کی نظر ہوئے۔ بہت بڑا نمبر ہے، 1081 افراد کا دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ایسے ملکوں کے لیے ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہوتی ہے، اور وہ چیلنجز کو اس سے نبٹنے کے لیے اور اس سے باہر آنے کے لیے پوری قوم سر جوڑ کے بیٹھتی ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے نا کہ ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ ہمارے ہاں روزانہ ہمارے فوج کے سپاہیوں کی، پولیس والوں کی، سیولینز کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور ہم 5-7 کا نمبر رپورٹ کر کے آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس یکسوئی کے ساتھ فوکس نہیں رہتے۔ اس کی جو سب سے بری مثال دی جا سکتی ہے کہ بڑی محنت کے بعد اور بہت قربانیوں کے بعد ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا ضرب عضب، جس میں پاکستان کے وہ تمام علاقے جہاں پر دہشت گرد حاوی ہو چکے تھے ان کو مار کے بھگایا گیا، وہاں سے دھکیلا گیا کہ ان علاقوں کو خالی کریں، اور ان علاقوں کی جو کنٹرول تھا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے واپس حاصل کیا۔ ضرب عضب کی اس کامیابی کے بعد ایک ایسی سٹیج آئی کہ یہاں ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کو، یہ جو ٹی ٹی پی والے پاکستان سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے، وہاں جا کے ری گروپ کر کے وہاں سے پاکستان میں اکا دکا واقعات میں دہشت گردی میں ملوث تھے، کہ ان کے لیے دروازہ دوبارہ کھولا جائے۔ سوات اس کی ایک ہمارے پاس مثال ہے کہ کوئی زمانہ تھا کہ وہاں وہ خونی چوک اس کو کہتے تھے، مار کے لاشیں لٹکا دیتے تھے، ملالہ والا واقعہ ہمارے سامنے۔ تو کیا یہ کوئی عقل کی سوچ تھی کہ ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ اور اگر کھولنا تھا تو کسی شرط، قانون، ضابطے کے تحت ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہتھیار پھینکیں گے، پاکستانی ریاست کا آئین اور قانون اس کے تابع رہیں گے، اور آئندہ سے توبہ کریں گے کہ کوئی ایسا خلاف قانون کام نہیں کریں گے، نہیں تو آپ کو پکڑ کے تاحیات جیل میں بند کر دیں گے۔ ہم نے صرف ان کو دروازہ کھول کے واپس آنے دیا، وہ اسلحہ لے کر دندناتے ہوئے پاکستانی علاقوں میں آئے، اور پھر پاکستانی فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر اور سیولینز کے اوپر دوبارہ اٹیک شروع کر دیا، جس کا بھی ون آف ریسنٹ ایگزامپلز از یہ بنو والا اٹیک جو ہے۔ اور یہ ایک اٹیک نہیں ہے، اس طرح کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ڈی آئی خان، بنو، لکی مروت، یہ آلموسٹ نو گو ایریا ہو چکے ہیں۔ 100 گاڑیوں کے کانوائز میں ہماری وہاں کی جو کے پی گورنمنٹ ہے، ان کے منسٹرز اور وزیر اعلیٰ اپنے علاقوں جا سکتے ہیں، ویسے اپنے علاقوں نہیں جا سکتے۔ ان کو واپس آنے کے لیے دروازہ کس نے کھولا، کس نے اجازت دی؟ عام پاکستانی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ان کو کوئی آنے دے سکتا ہے؟ آج خواجہ آصف نے اس کے اوپر ایک بیان دیا، سنیے گا کہ وہ کیا کہا۔ یہ کولیشن تھی، یہ ایک مشترکہ مفادات کا سمجھوتا تھا جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان نے۔ یہ لوگ انہوں نے لا کے بسائے ہیں، ان تینوں نے لا کے بسائے ہیں۔ اسمبلی کی کارروائی نکالیں، میں اس کارروائی میں موجود تھا، پورا ہاؤس تھا، تقریباً دونوں ہاؤسز کے جو ایک اجتماع تھا۔ اور پوچھے تو صحیح ان سے، فیض صاحب تو اندر ہیں لیکن باجوہ صاحب تو باہر ہیں نا، آپ بھی پوچھیں نا۔ جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آج خواجہ آصف نے بھی بیان دیا، اور ابھی رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے بریفنگ کی تھی، یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان واپس آنے کے لیے راستہ کھولا گیا تھا۔ تو خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان تینوں ذمہ دار تھے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں ندیم صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا، ہی از دی ریسپانسبل پرسن۔ آف کورس اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے، پھر انٹیلیجنس کی بریفنگز ہوتی ہیں، ہر قسم کی ان پٹ دی جاتی ہے، اپنی ریکمنڈیشنز بھی کی جاتی ہیں۔ آف کورس اس وقت یہ اتنی کوئی، ٹو بی ویری آنیسٹ، کوئی انکریجنگ پالیسی نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ایک وار بہت طویل عرصے سے ہم لڑ کے آ چکے تھے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ بریفنگ ہوتی ہے، ان پٹ جاتی ہے، ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو بعد میں آپ جو بھی ہوسو ایور از ریسپانسبل، اس کو اگر وہ سب فیصلہ پسند نہیں تھا یا کوئی کرٹیک تھی تو اسٹریٹ اوے وہ اس کو انکار کر سکتے تھے، اس پالیسی کو رد کر سکتے تھے۔ آف کورس بیسک آن ریکمنڈیشنز یہ فیصلہ کیا گیا تھا، تو آئی تھنک ایک جوائنٹ فیصلہ ہی تھا، سب کی ان پٹ ضرور تھی اس میں، اور دے آر ریسپانسبل۔ بٹ اگین اس کے اوپر فوج عام طور پر بعد میں وہ وار گیمنگ کرتی ہے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر، اس کے اوپر جو فالو آؤٹ ہوا بعد میں ہم نے صورتحال خراب ہوتی دیکھی، تو اس کے اوپر دوبارہ تجزیہ لیا کہ کس نے کہاں غلطی کی تھی، کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا؟ دیکھیں ندیم صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیئر نہیں کی جاتی، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید پبلک اس پہ ڈیبیٹ نہ کی جاتی ہو، لیکن کچھ چیزوں سے کنکلوژنز آپ ضرور ڈرا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں پھر ریسیٹ ہوئی ہے جی پالیسی، اس کے بعد زیرو ٹالرنس ہوئی ہے، کسی قسم کے ڈائلاگ کی بات نہیں ہوئی، بڑا ڈکلیئرڈ پالیسی آئی ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، فوج کی طرف سے، کہ جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ کو ہارم کرے گا، جس ملک سے بھی ہارم کیا جائے گا، یا ڈومیسٹک فینومینا ہوگا یا آؤٹ سائڈ اپلیکیشن ہوگا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جی۔
ہم سفر بہت کر رہے ہیں اس وار میں. اب تو اس کے بعد پھر ریسیٹ جب ہوا ہے تو اس کے بعد ایکشن لیے گئے ہیں. تو یہ اس چیز کی ٹیسٹیمنٹ ہے کہ آف کورس اس کو ریویو کیا گیا پالیسی کا. ڈیسیژن وار میں غلط بھی ہو جاتے ہیں, صحیح بھی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیسیژن سے اتنی ہیپی نہیں تھا انسٹیٹیوشن ایز اے ہول. ادارے نے اس کا احساس کیا بعد میں کہ درست نہیں تھا, اس لیے اس کی درستگی کی گئی. جنرل زاہد محمود صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلمان نقوی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب. راجہ صاحب, کل ایک وہ جو بشرا بی بی والی ڈیولپمنٹ ہے جہاں انہوں نے ایک باقاعدہ نو کانفیڈنس شو کیا اپنے وکلا کی ٹیم کے اوپر, اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہوں گا کہ آپ سارے لوگ عمران خان یا بشرا بی بی کے لیے کام کرتے ہیں, تو ایک دم سے نو کانفیڈنس کیوں ہوا کہ مجھے پروفیشنل وکیل چاہیے؟ نہیں اس طرح نہیں ہوا. جو معاملات ہیں نا ان کے جیل کے حوالے سے, دیکھیں دو طرح کے معاملات ہیں. ایک تو مقدمے ہیں جو ہم لڑ رہے ہیں, جو ان کے اوپر توشہ خانہ کا ہو, القادر کا ہو, دیگر کوئی ہوں, وہ تو مقدمات ہیں. دوسرے وہ معاملات ہیں جو جیل کے اندر جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہیں کہ جیل میں ان کا بچوں سے فون کرایا جاتا ہے یا نہیں کرایا جاتا, جو ان کے دوست آتے ہیں, جمعرات کے دن عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات کرانی ہے, سیاسی رفقا بھی اس میں شامل ہیں, وہ ملاقاتیں 4-5 مہینوں سے نہیں ہو رہی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے اب تک ایک وکیل صاحب معاملات کو دیکھ رہے تھے, تو صرف ان کے حوالے سے کون سے وکیل صاحب تبدیلی کی گئی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. فیصل چودھری صاحب. کون سے وکیل صاحب؟ یہ ایک تبدیلی صرف ہوئی ہے کہ جی فیصل چودھری صاحب. تو عدم اعتماد صرف فیصل چودھری کے لیے, آپ لوگوں کے لیے عدم اعتماد نہیں تھا, صرف فیصل چودھری کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ عدم اعتماد کہہ لیں یا تبدیلی کی گئی. جو یہ کہا گیا کہ چودھری ظہیر عباس ہیں, ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں, پہلے وہ ٹرائل میں بھی رہے ہیں, کہ جو جیل کے معاملات ہیں, جیل میں سہولیات کے معاملات ہیں, ان کو وہ دیکھیں گے. صرف یہ تبدیلی ہوئی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سلمان صفدر صاحب, لیکن راجہ صاحب جو الفاظ کا چناؤ تھا جو ہمیں رپورٹ کیا گیا, اور اس کی آئی تھنک بات بھی کی اس کے اوپر آپ لوگوں نے میڈیا والوں سے بھی, کہ اس میں کوٹ کیا گیا کہ مجھے ایک پروفیشنل وکیل چاہیے, ان لوگوں پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. جی وہ اسی حوالے سے بڑا تھا نا. انٹرسٹنگ تھا. نہیں صرف نہیں تو آپ کا خیال ہے سلمان صفدر میں پروفیشنل وکیل نہیں ہے, صرف جیل کے معاملات کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب سے مکالمہ ہوا. جی. اور دوسرا حصہ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے کہا گیا کہ آپ پروٹیسٹ کریں, جیل کے باہر آ کے, اڈیالہ کے باہر آئے اور وہاں آ کے احتجاج کریں. نہیں یہ غلط. دیکھیں یہ کہا گیا آپ کو؟ نہیں دیکھیں یہ تو فیصل نہیں, ایسے نہیں تھا. دیکھیں یہ فیصل چودھری نے ٹویٹ کی جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھی, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس گفتگو کے بعد ان کو تو بھیج دیا گیا تھا کمرے سے. بعد میں گفتگو جاری رہی میرے ساتھ بشرا بی بی کی, عمران خان صاحب کی. وہ کیا تھی وہ تو ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ لوگ جو تھے ان کو پھر جانے کو کہہ دیا گیا تھا اور میرے ساتھ گفتگو جاری رہی تھی. تو وہ گفتگو کیا تھی, اس میں کیا ہم نے سوچا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو ٹویٹ آتے ہی باہر کر دی فیصل چودھری نے, وہ درست نہیں تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ اس طرح نہیں ہے پوری صورتحال. تو ایک ہی صرف معاملے کیا آپ کو جیل کے بعد, اڈیالہ جیل کے بعد احتجاج کا کہا گیا یا نہیں کہا گیا سر, ہاں یا نہ؟ نہیں ایسی بات نہیں, میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا. یہ دیکھیں یہ بات اس طرح نہیں ہے, کچھ لوگ اشتعال انگیزی کرتے ہیں خام خواہ میں. ایک لایا عمل ہوگا. جیل کے باہر ہوتا رہا ہے ہمارا احتجاج, پہلے بھی جب لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا وہ احتجاج کرتے ہیں, خواتین بھی احتجاج کرتی رہی ہیں. تو یہ تو ایک معمول کی بات ہے, کوئی غیر معمولی بات اس میں نہیں ہے. تو اس لیے جو تاثر دیا گیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا حملہ کرنا ہے اڈیالہ پہ یا باہر آ کے کیمپ لگانا ہے جو ہفتوں مہینوں چلے گا, وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. کچھ ہے لایا عمل لیکن وہ سامنے آ جائے گا.